دور دراز کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت بہادر، دلیر اور نڈر تھا۔ جب اس کی فوج جنگ پر جاتی تو اگلی صفوں میں اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑتا۔ اتنا جری اور بہادر ہونے کے باوجود اس کی ایک کمزوری تھی، اور وہ تھی اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ماروخ۔ بادشاہ شہزادی ماروخ سے بے انتہا پیار کرتا تھا، اور شہزادی کے منہ سے نکلی بات اور خواہش کو فوراً پورا کیا جاتا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ شہزادی کی کوئی فرمائش اگر پوری نہ ہوتی تو وہ بیمار پڑ جاتی۔ اس لیے بادشاہ سب حکومتی کام بالائے طاق رکھ کے سب سے پہلے شہزادی کی فرمائش کو پورا کرتا۔ ایک رات بادشاہ حسب معمول شہزادی کو شب بخیر کہنے اس کے کمرے میں گیا تو شہزادی کھڑکی کے سامنے کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ نے بڑے پیار سے پوچھا، میری بیٹی کھڑکی کے باہر کیا دیکھ رہی ہے؟ شہزادی بولی، ابا حضور، دیکھیے چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، آپ مجھے چاند لا دیں، میں ہر وقت اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ شہزادی کی انوکھی فرمائش سے پریشان ہو گیا، لیکن شہزادی سے کہا، میں ابھی وزیر اعظم کو بھیج کر چاند منگوا دیتا ہوں، اب آپ آرام سے سو جائیں۔ شہزادی تو آرام سے سو گئی، لیکن بادشاہ نہ سو سکا۔ فوراً وزیر کو بلوا بھیجا۔ وزیر نے سوچا ملک پر کوئی بڑی مصیبت آئی ہے جو بادشاہ نے صبح کا بھی انتظار نہیں کیا، سو وہ بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے ان سے شہزادی کی فرمائش سے آگاہ کیا تو وزیر بولا، حضور کا اقبال بلند ہو، آپ تو جانتے ہیں کہ چاند کوئی پھل تو ہے نہیں کہ درخت سے توڑ کر شہزادی صاحبہ کو لا دیں۔ چاند ایک سیٹلائٹ ہے جو زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ شہزادی کی خواہش کو پورا کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ بادشاہ بہت مایوس ہوا تو غصے سے بولا، تم ایک نالائق وزیر ہو، سپہ سالار کو میرے پاس بھیجو۔ پیغام ملتے ہی سپہ سالار جلدی جلدی بادشاہ کے پاس پہنچا کہ شاید کسی ملک نے حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے سپہ سالار کو شہزادی کی خواہش پورے کرنے کا کہا تو سپہ سالار بولا، حضور آپ حکم کریں تو دشمن کی فوجوں کو تہس نہس کر دوں، کسی دشمن کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں، لیکن شہزادی کے لیے چاند نہیں لا سکتا، مجھے معاف کیجیے۔ بادشاہ انتہائی مایوس ہوا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صبح ہوئی تو درباری جوکر دربار میں آیا۔ وہ بادشاہ اور درباریوں کو اپنی دلچسپ باتوں اور مزاحیہ حرکتوں سے خوش کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کو اداس دے کر وجہ پوچھی تو بادشاہ نے شہزادی کی فرمائش کا بتایا تو جوکر نے بادشاہ سے کہا کہ رات جب چاند نکل آئے تو مجھے شہزادی کے کمرے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ رات کو جوکر شہزادی کے کمرے میں پہنچا تو شہزادی کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ جوکر نے بڑے ادب سے شہزادی کو سلام کیا اور کہا، بادشاہ سلامت نے مجھے چاند لانے کے لیے بھیجا ہے، آپ مجھے ذرا تفصیل سے چاند کے بارے میں بتائیے۔ ہاں پوچھیے پوچھیے، شہزادی نے فوراً جواب دیا۔ اچھا بتائیے، چاند یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ سامنے والے درخت کے پاس ہی تو ہے، شہزادی نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ پھر تو میں درخت پر چڑھ کر اسے لے آؤں گا۔ اور بتائیے، آپ کے خیال میں چاند کتنا بڑا ہے؟ یہ ایک پلیٹ جتنا بڑا ہے، شہزادی نے جواب دیا۔ جوکر بولا، نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنی انگلی کو آنکھ کے سامنے رکھیں اور چاند کو دیکھیں۔ شہزادی نے انگلی کو آنکھ کے سامنے رکھا اور کہا، یہ تو میری انگلی کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ ہاں، جوکر فوراً بولا، چاند آپ کی انگلی کے ناخن جتنا بڑا ہے۔
मैं इसे अपनी मुट्ठी में बंद करके ले आऊंगा। बस एक बात और बताइए, चांद किस चीज का बना हुआ है? शहजादी बोली, जाहिर है सोने का बना है। जोकर ने कहा कि मैं चांद को ले आऊंगा और इसका लॉकेट बनाकर आपको दूंगा। अब आप आराम से सो जाएं। शहजादी सोने चली गई और जोकर भागकर ज्वेलर के पास पहुंचा और शहजादी के लिए चांद वाला लॉकेट बनवा लिया और सुबह शहजादी की खिदमत में पेश कर दिया। शहजादी चांद को लॉकेट में देखकर खुश हो गई, लेकिन बादशाह अभी भी परेशान था। वो जानता था कि रात को जब शहजादी चांद को आसमान पर देखेगी तो समझ जाएगी कि उसके साथ धोखा हुआ है। बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहा, कोई हल बताओ। वजीर बोला, खिड़की के बाहर काले पर्दे लगवा दें ताकि शहजादी चांद को ना देख सके। बादशाह कहने लगा, पर्दे लगने से तो कमरे की हवा रुक जाएगी। फिर सिपा सलार से मुखातिब हुआ, आप ही कोई मशवरा दें। सिपा सलार ने कहा, कमरे की खिड़की के सामने आतिशबाजी चला दी जाए। रोशनी और धुएं में शहजादी चांद को नहीं देख सकेगी। बादशाह ने कहा, लेकिन पटाखों के शोर से शहजादी सो नहीं सकेगी। उसी वक्त जोकर दरबार में आया। बादशाह ने परेशानी की वजह बताई तो जोकर ने कहा कि रात जब चांद निकले तो मुझे शहजादी के कमरे में जाने की इजाज़त दी जाए। बादशाह ने इजाज़त दे दी। रात जोकर शहजादी के कमरे में पहुंचा तो शहजादी खिड़की के सामने खड़ी कभी लॉकेट और कभी आसमान वाले चांद को देख रही थी। जोकर को देखते ही बोली, आपने मुझे चांद ला दिया था, तो फिर ये चांद ऊपर कैसे है? जोकर ने कहा, एक बात बताएं, जब आपका दांत टूट जाता है तो क्या होता है? तो इसकी जगह नया दांत निकल आता है, शहजादी ने जवाब दिया। जोकर बोला, बिल्कुल इसी तरह एक चांद आपके लॉकेट में आ गया और नया चांद आसमान में है। शहजादी जोकर की बात सुनकर खुश हो गई तो बादशाह की भी जान में जान आई और जोकर को बहुत सा इनाम और इकराम दिया। सच है, अक्लमंद सिर्फ वजीर और मुशीर ही नहीं होते, आम जोकर भी मसले का हल कर सकता है।